بلڈ پریشر کے مریض روزہ رکھیں بالکل، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اپنی وہ جو گولیاں وہ کھا رہے ہیں وہ لیتے رہیں. اب ان میں ایک گروپ آف ڈرگز ہے جسے ہم ڈائیورٹکس کہتے ہیں. کیونکہ وہ دن بھر پانی نہیں پئیں گے تو میں ڈائیورٹکس کو ان لوگوں میں پھر صبح کو نہیں دوں گا، شام کے ٹائم دوں گا، تاکہ جب وہ روزہ افطار کر لیں تو اگر ان کو پیشاب زیادہ بھی آتا ہے اور ان کو پیاس لگتی ہے تو وہ اپنا وہ پانی پی سکیں. باقی وہی بات کہ رمضان سے پہلے ان کا بلڈ پریشر ویل کنٹرول ہونا چاہیے. نمک کی بات ہے تو جتنا نمک ہم لوگ نارمل لوگ کھاتے ہیں، ہائپرٹینسو بھی نمک کھا سکتے ہیں. نمک پہ مکمل پابندی کبھی بھی نہیں لگانی چاہیے. جتنا نمک ہمارے خوراک میں ہوتا ہے، ترکاری میں، روٹی میں، اتنے نمک کی ہماری بدن کو ضرورت ہوتی ہے. ایک جو ٹی اسپون فل ہوتا ہے نا چائے کا چمچ، اس میں جتنا نمک آتا ہے اتنا منیمم ہماری باڈی کی، ہمارے پیشاب میں، ہمارے پسینے سے، لعاب سے اس میں ہمارے بدن سے نمک خارج ہوتا ہے جسے ہمیں ریپلیس کرنا چاہیے. ان تمام چیزوں کے بارے میں نے اپنی ویڈیو کلپس بنائی ہوئی ہیں یوٹیوب پر. عالم طب میرے نام کو سرچ کریں، اس میں نے نمک کے بارے میں، کولیسٹرول کے بارے میں، اور یہی بدہضمی اور سینے کی جلن، پیپٹیک السر پریونشن ان رمضان، اور ڈائبٹیز مینجمنٹ ان رمضان، ان سب پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، تو ناظرین وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اب بات آتی ہے دمے کی. تو اگین وہی میں ری ایٹریٹ کروں گا کہ ان کا دمہ کنٹرول میں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی موسم گرم ہو گیا ہے تو دمے کے مریضوں کو تھوڑا ریلیف مل جائے گا. سردی میں دمے کے مریض بیچارے کافی پرابلم میں ہوتے ہیں، اکثر ان کو سینہ خراب رہتا ہے. تبھی چونکہ موسم گرم ہو گیا تو امید ہے کہ وہ ان کی صحت اچھی ہو گئی ہوگی. ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں گے. بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں. ٹھنڈی اور کھٹی لسی وغیرہ ہو گئی یا جوسز ہو گئے، جس چیز میں بھی برف والی وہ مطلب اس میں وہ ٹھنڈی ہو، جو فریج میں رکھی ہوئی ہوتی ہے یا اس میں برف پڑی ہوتی ہے، اس ٹھنڈی کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے یہ کھانا گرم ہے اور یہ ٹھنڈا، یہ چیز گرم خوراکیں مت کھائیں، یہ بھی مسکنسیپشن ہے. ایسے نہیں ہوتا؟ نہیں، کوئی چیز گرم نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. جب آپ زیادہ کھائیں گے تو وہ گرم ہو جائے گی. کھانا کم رکھیں، اس حدیث کے مطابق کم کھائیں. کوئی چیز گرم نہیں ہے. گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ سخت ہے، یہ نرم ہے، یہ سب ایسی فضول کی باتیں ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ کنفیوژن میں مبتلا کیا ہوتا ہے. اور اگر انسان کھانے کے بارے میں کنفیوژن میں مبتلا ہو جائے کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہ اس پہ ٹھیک نہیں آتی. وہ کھائے گا تو ایک دم سے وہ یا تو ڈر جائے گا، ہیبت میں آ جائے گا، اس سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا. وہ کہتے ہیں نا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، تو بلڈ پریشر کبھی شوٹ نہیں کرتا. خوف میں، ہیبت میں، غصے میں، ٹینشن میں بلڈ پریشر ہائی آتا ہے. تو ان حالات میں ہم بلڈ پریشر چیک نہیں کرتے. پیشنٹ آرام سے بیٹھا ہو، کوئی اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی اس کو ٹینشن میں نہ ہو، تو اس وقت ہم بلڈ پریشر دیکھتے ہیں. اگر وہ ہائی ہو تو پھر ہم ہائپر ٹینشن کا شک کرتے ہیں. اور جتنا نمک ہم روٹی، چاول، ترکاری میں کھاتے ہیں، اتنا نمک ہمارے بدن کو ضروری ہوتا ہے. مہربانی کر کے اتنے نمک سے آپ ڈریں مت. وہ جو خوف مبتلا ہو جاتا ہے نا کہ میں نے تو نمک کھا لیا ہے، تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. کمنگ بیک ٹو دمے کا مرض، تو دمے کے مرض میں اکثر ہم لوگ جو بیسٹ وے آف تھراپی ہے وہ انہیلرز ہیں. تو بعض علماء کا یہ موقف ہے، اس پہ فتوے ہیں، اسپیشلی عرب جو کنٹریز ہیں ان کے علماء، کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیونکہ یہ ہم جب کرتے ہیں تو یہ سانس کی نالی میں جاتا ہے، خوراک کی نالی میں نہیں جاتا. کوئی بھی چیز جو خوراک کی نالی کو کراس کرے نا تو وہ روزہ توڑتی ہے. فار ایگزامپل آپ NG ٹیوب پاس کرتے ہیں، اگر وہ بھی خوراک کی نالی میں جائے گا نا، روزہ ٹوٹ جائے گا. پر ڈیجیٹل ایگزامینیشن کرتے ہیں، اس میں بھی اگر لوبریکیٹڈ ہے یا گیلی ہے اور اسے آپ ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن مطلب مقد کا معائنہ کریں، اس سے روزہ ٹوٹے گا. وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جو چیز اندر جائے وہ روزہ توڑتی ہے، جو چیز باہر نکلے وہ وضو توڑتی ہے. اچھا، اس سے بلڈ نکل آئے؟ بالکل، بلڈ نکلنے سے بھی جو ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وضو بھی نہیں ٹوٹتی، کیونکہ بعض صحابہ کرام جہاد کے دوران نماز پڑھتے تھے جبکہ ان کو تیر لگے ہوتے تھے اور ان کے خون بہہ رہا ہوتا تھا. تو یہ مطلب ایک ثبوت ہے کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتی. اچھا دیکھیں آپ ایون ایئر ڈراپس ڈالیں، اگر تو آپ کے کان کے پردے میں سوراخ ہے تو ایئر ڈراپس جو ہے وہ آپ کے حلق میں جا سکتے ہیں.
سملرلی آئی ڈراپس ہیں یا آپ ناک میں دوائی ڈالیں وہ آپ کے حلق میں جائے گی اور آپ کو کراس کرے گی. جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ جو بھی چیز آپ کی خوراک کی نالی میں داخل ہو کسی بھی راستے سے وہ روزہ توڑے گی. تو اگر تو ایئر ڈرمز آپ کے انٹیکٹ ہیں ان میں سوراخ نہیں ہے اور آپ ڈراپس ڈال رہے ہیں تو پھر تو خیر ہے کیونکہ اس نے تو ظاہر ہے اندر نہیں جانا. لیکن آئی ڈراپس کیونکہ وہ ہمارے یہاں لیکریمل ڈکٹ جو ہے وہ ناک میں کھلتی ہے, وہ ناک جو ہے حلق میں کھلتی ہے, تو اس وجہ سے کوئی بھی ڈراپ اگر آپ ناک میں ڈالیں گے. ایئر ڈراپس کے ڈالنے میں بھی علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ڈال سکتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے ہیں, لیکن نہ ڈالنے میں بہتری ہے کیونکہ لیکریمل ڈکٹ سے وہ ایئر ڈراپس آپ کے ناک میں اور ناک کے ذریعے حلق میں جا سکتے ہیں. لیکن جب بندہ روتا ہے تو اس کے ناک سے بھی آنسو یا پانی نکلنا شروع ہوتا ہے کیونکہ وہ آنسو لیکریمل ڈکٹ سے ناک کے ذریعے خارج ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ احتیاط اچھی ہے. تو نیزل اسپرے روزے کی حالت میں نہیں استعمال کرنا چاہیے. بہرحال وہ افطاری کے ٹائم, سحری کے ٹائم یوز کر لیں اور کچھ ایسی گولیاں لے لیں جو کہ ان کو نیزل کنجیشن کم کریں, تو وہ مطلب انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پراپر علاج کریں. وہ رمضان سے پہلے میں مطلب یہ سٹریس کرنا چاہوں گا کہ ہر مریض رمضان سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے اور اپنی صحت کے بارے میں ڈٹرمن کرے کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے, اور اس کا جو مرض ہے وہ کنٹرول ہے کہ نہیں ہے. تو سملرلی جو سائنوسائٹس کے مریض ہیں یا الرجک رائنائٹس کے یا دمے کے مریض ہیں تو دے شوڈ آلسو میک شور کہ ان کا مرض کنٹرول میں ہے. اچھا, ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سملرلی اگر آپ روزے سے ہیں, آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہو گیا ہے اور آپ کو شوگر کی ڈرپ لگائی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور علماء کس چیز سے استدلال کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کو کوئی آ کے زنبوری کاٹ جائے تو وہ بھی تو انجیکشن ہوتا ہے, تو زنبوری کے کاٹنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. تو سملرلی انجیکشن لگانے سے بشرط یہ کہ وہ میڈیکلی انڈیکیٹڈ ہو, طاقت کے لیے نہیں کہ میں جناب مجھے پیاس لگی تھی میں ڈرپ لگا لوں, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نیت دیکھیں, نیت پہ جو کام بھی آپ کریں گے آپ کی نیت کیا ہے. علاج کے غرض سے انجیکشن لگے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ طاقت کے نیت سے کہ مجھے طاقت ملے اور میرے بدن میں پانی کی کمی پوری ہو, اس نیت سے اگر آپ ڈرپ لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے, تو یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے ذہن سے دور ہو جائے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ رمضان میں چکنائی کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. سموسے, پکوڑے اور تلی ہوئی اشیاء کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے, تو اس کا بھی ہارٹ برن کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. چکنائی کی وجہ سے کھانے میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے, تو میں تو کبھی بھی چکنائی گھی وغیرہ بند نہیں کرتا. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ٹرانس فیٹ جو ہم گھی کہتے ہیں جو سالڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہے, اس سے بچنا چاہیے. آپ یا تو کوکنگ آئل استعمال کریں یا اصلی گھی استعمال کریں. جو اصلی دیسی گھی نہیں ہوتا وہ آپ کے کوکنگ آئل سے بھی زیادہ سیف ہے کیونکہ وہ پروسیسڈ نہیں ہوتا, اس میں کوئی کیمیکلز نہیں ہوتے. ایون آپ کے کوکنگ آئل میں بھی کیمیکلز ہوتے ہیں. ٹرانس فیٹ یا گھی کیوں نقصان دہ ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہائیڈروجنیٹڈ ہوتا ہے. اس کو ایک کیمیکل پروسیس کے ذریعے ہائیڈروجنیٹ کر کے, اور وہ فلی سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے. تو سیچوریٹڈ فیٹ جو ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے, تو اس لیے ہم اسے ٹرانس فیٹ کہتے ہیں وچ از ویری ڈینجرس. کوکنگ آئل آر لیس ڈینجرس, مطلب کسی بھی چیز کی زیادتی نہیں. اگر آپ کوکنگ آئل بہت زیادہ یوز کریں گے تو گھی ہے یا کوکنگ آئل ہے یا دیسی گھی ہے, ہر ایک میں ان میں فیٹ ہوتا ہے جس کے اندر 9 کیلوریز پر گرام ہوتی ہیں, مطلب پیکڈ وتھ کیلوریز ہوتا ہے. تو اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ بھی موٹاپا بھی لائے گا اور بدہضمی بھی کرے گا. تو آپ مزیدار کھانا کم کھائیں, اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں, ٹھیک ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھے بھوک بڑی لگتی ہے. میں کہا بھوک کس کو نہیں لگتی, لیکن یہ جب جانور کی خو ہے, جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ خوراک کے پیچھے پھرتا ہے. انسان کو ایک پابندی کے ساتھ ایک زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا, اور احادیث ہیں کم کھانے کے بارے میں. کہ ایک حدیث ہے کہ ابن آدم نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن کبھی نہیں بھرا, اور اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہی ہے تو وہی حدیث وہ کہ جب وہ کھائے تو پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے, 1/3 حصہ پانی کے لیے, 1/3 حصہ جو ہے وہ ہوا کے لیے چھوڑ دے. اس پہ عمل ہو. وہی بات دوبارہ کہوں گا, کھانا حلال کھائیں, مزیدار کھائیں, کم کھائیں, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا.